بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لوگ تھے، کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی آیت؟ سورہ بقرہ شروع ہوئی اور اسٹارٹنگ میں اچھا، قرآن کی سب سے بڑی سورت کو کہا جاتا ہے سورۃ البقرہ، اور ویسے تو یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے قرآن کتاب کی شکل میں آیا خلفائے راشدین کی دور خلافت میں، تو اس کو ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، خاص کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتاب کی شکل میں لایا گیا۔ تو سورہ بقرہ سٹارٹنگ میں آئی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اور اس کی اب یہ میں آیت کوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ان کے لیے تو برابر ہے۔ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ اس کو پورا آپ ایک بار کور کریں، دیکھیں دھیان سے، اور اس کا میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ایک بار اس کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں یا انہوں نے کفر اڈاپٹ کر لیا ہے اپنے اوپر، ان کے لیے تو برابر ہے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ہدایت کی بات بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، جتنا مرضی آپ ان کو سمجھاؤ، انصاف کی بات دکھاؤ، نا انصافی دکھاؤ، اور ان سے پوچھو کہ اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن کو ہم بہت سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اب اس وقت آپ یہ سوچتے ہو کہ بھائی ہمارے لاکھ سمجھانے پر، ہمارے لاکھ بتانے پر، لاکھ ایکسپلینیشن دینے کے باوجود یہ سامنے والا انسان مان کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی اصل ایک وجہ یہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں جو آیت نمبر 5 آ رہی ہے، بڑی ہی ڈرا دینے والی آیت ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو۔ اور میں توجہ چاہتا ہوں سارے ویورز سے، دیکھنے والوں سے، کہ کہیں آپ تو ایسے نہیں ہیں جس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 آئی ہے۔ ڈر جانا چاہیے انسان کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، کافر ہو گئے، بالکل مینٹلٹی، سکھ مینٹلٹی ہو گئی۔ سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے۔ انذرتہم، آپ ان کو ہدایت کی بات سمجھاؤ، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ بتاؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو آپ اچھی بات بتاؤ تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ جو بری باتیں کر رہا ہے، بری حرکتیں کر رہا ہے، وہ اس کو ٹھیک لگ رہی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سنیے کیوں نہیں آئے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب تو ان کو قیامت کا عذاب ہی آ کر رہے گا، یعنی تقدیر اور قسمت میں قیامت لکھی گئی ان کے، جب یہ ہدایت کی بات سمجھتے نہیں، سنتے نہیں۔ اب اسی آیت کے کانٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جو پہلا اٹیک تھا، اسرائیل نے کھل کر پوری دنیا کے سامنے فلسطین کے اوپر میزائل اور بمبس ڈراپ کرنے شروع کیے، ایک کے بعد ایک معصوم مسلمان، بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہوتے گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے یہ چھپا ہوا تھا، یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب اس کو اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، ہم ہندوستان کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد، یعنی 2023 کے 7 اکتوبر سے لے کر کے آج 2025 آ گیا ہے، جولائی کا منتھ ہے، اس منتھ میں اگر ایران نے پلٹ کر اس کے اوپر وار کر دیا ہے تو دیکھیے آپ، وہ لوگ جو بھکت ہیں، وہ لوگ جو جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، دلوں پہ مہر لگا دی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا اتنے سال سے جو بچے مر رہے تھے فلسطین میں، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے تھے؟ کیسی کیسی لاشیں بچوں کی ہیں، کیسی کیسی مائیں رو رہی ہیں، کیسے وہ شوہر جو اپنی بیوی سے نیولی میرڈ ہے، اس کی بیوی بھی بم بلاسٹ میں مر گئی، بچے بھی مر گئے، وہ کھانا لینے گیا تھا باہر۔ آپ لوگ سب ویڈیوز میں دیکھتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پتا رہی ہے، ہمارے ہندوستان کے ہندو سماج کے لوگ دیکھتے تھے، مسلمان سماج کے تو دیکھیں گے ہی کہ وہ تو وہی ہیں، سکھ سماج کے لوگ دیکھتے تھے۔ لیکن جب ایران نے پلٹ کر وار کیا تو یہی سماج کہنے لگا کہ
ایران نے وار کر دیا, ایران آتنکواد کر رہا ہے, ایران نے بم مار دیا اسرائیل پر, وی اسٹینڈ ود اسرائیل. آپ اسرائیل کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کیونکہ اسرائیل صحیح ہے, آپ اسرائیل کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ اسرائیل کی دشمنی مسلمان سے ہے, اور جس کی بھی دشمنی مسلمان سے ہوگی آپ اس کا ساتھ دیں گے, چاہے اس میں مسلمان کی غلطی ہو یا نہ ہو. وہ جگہ ہماری ہے. کیا فرمایا تھا؟ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے, ہم وطن ہے, سارا جہان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہے باطل سے دبنے والے وہ آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم مسلمانوں سے وہ فلسطین چھین کر کے آپ اس پر نہیں رہ سکتے. دنیا سچ جانتی ہے, انگلینڈ سچ جانتا ہے, یوروپ سچ جانتا ہے, لندن, امریکہ, پیرس, ایجپٹ, مصر, جارڈن, یونان, ہندوستان, پاکستان, سب سچائی جانتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ وہ جگہ, وہ شہر, وہ دیش مسلمانوں کا تھا. مسلمانوں نے جوئش کو وہاں پر پناہ دی تھی جب ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا. جرمن سے تھا ہٹلر, جس نے لاکھوں یہودیوں کو مارا تھا, اور اس نے یہودیوں کو صرف ایسے ہی مارا تھا جیسے آج مسلمانوں کو یہودی مار رہا ہے. اس کے بعد جب مسلمانوں نے ترس کھا کر جوئش کو, یہودیوں کو اپنی سرزمین پر رہنے کی اجازت دی, تو وہ نہ صرف وہاں پر رہا بلکہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس نے اپنے ہی سارے رولز بنائے اور مسلمانوں کو مارنا اور وہاں پر جنگ شروع کری. اب اس جنگ کے بعد مسلمان جب مظلوم ہوا, نہ اس کے پاس ملٹری رہی, تو پھر امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا, کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ خود جوئش ہے, کئی ایکٹرز جوئش ہیں, اور انہی لوگوں کا ہولڈ ہے امریکہ کے اوپر بھی. تو انہوں نے امریکہ کی مدد لی اور صرف اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے وہاں پر قبضہ کرا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کرا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل تک جب مسلمان اتنے مر رہے تھے تب ہندوستان کے ہندو کیوں ان کو مظلوم کنسیڈر نہیں کر رہے تھے, کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ اس وار کو سٹاپ کرنا چاہیے, ہمارے دیش کے پریزیڈنٹ کو یا اور کسی کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. لیکن اب جب پلٹ وار ہوا اور اسرائیل کے لوگ مرنے شروع ہوئے تو سب کو ہیومینٹی یاد آ گئی کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. ابھی تو بہت چھوٹے سے وار ہوئے ہیں, وہ پچھلے کئی سالوں سے وار ہو رہے ہیں, وہاں 1 لاکھ سے زیادہ بچے مر چکے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اس سے زیادہ عورتیں مر چکی ہیں, اس سے زیادہ بوڑھے مر چکے ہیں. تب کوئی ہمدرد نہیں تھا, لیکن اسرائیل کے سارے ہندو سماج کے لوگ ہمدرد ہیں. یہ بات میں کسی ہندو سے نہیں کہنا چاہتا, یہ بات میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ان کی دشمنی صرف اسلام سے ہے. اس لیے یہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک ٹیررسٹ ہے, ایران ایک غلط دیش ہے جو حملہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, ہر انسان کو پتا ہوتا ہے صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے. بالکل اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا الذین کفروا, جو لوگ کافر ہو چکے ہیں, مینٹلٹی کافر ہے. آپ کتنے ان کو سمجھا لیں کہ یہ غلط ہے, آپ یہ مت کرو, لیکن وہ وہی کر رہا ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے کفر اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیا ہے. دوسری بات, اگر کوئی انسان آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام مت کیجیے, یہ حرام ہے یا یہ ناجائز ہے یا اس سے فتنہ پھیلے گا, یہ لڑائی مت کیجیے, سامنے سے آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں, تو آپ اس کا انکار نہیں کر رہے, آپ نے اللہ کے رسول کا انکار کرا ہے, آپ نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا ہے, آپ نے قرآن کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر حدیث بتانے والا, ہر سمجھانے والا دائی ہے, اللہ کے رسول کا ریپرزنٹیٹیو ہے, جو اچھی بات بتاتا ہے, جو حدیث کی بات بتاتا ہے. اس کو جھٹلانا, اس کے پیٹ پیچھے اس کا مذاق اڑانا, اس کے دین کا مذاق اڑانا, اس کا نہیں. آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس نے اپنی بات نہیں بتائی آپ کو, اس نے اللہ کے رسول کی بات بتائی آپ کو, اور اللہ کے رسول نے اپنی بات نہیں بتائی ہے, جو اللہ کا حکم ہے وہ بتایا ہے آپ کو. لہٰذا پریشان نہ ہو, یہ نہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم سے ہماری بات نہیں مان. قرآن میں ان کے لیے پہلے ہی آ چکا ہے, میں نے آیت آپ کو صاف پڑھ کر بتا دی ہے. میں ایک بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر اڈاپٹ کر لیا ہے, کافر نہیں ہے وہ, اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں بنایا تھا ان کو, اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی تھی, لیکن وہ برائی کر کے اتراتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, اور اچھائی سمجھانے والے کو جھٹلاتے ہیں کہ تو غلط ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے. سواء علیہم, ان کے لیے تو برابر ہے. انذرتہم, اے میرے نبی آپ ان کو بات سمجھائے, ام لم تنذرہم, یا ان کو بات نہ سمجھائے, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, ہاں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے, اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی, سنائی نہیں دیتی. ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, ان کو اچھائی برائی میں فرق نظر نہیں آتا.
یہ ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اچھائی کو جھٹلائیں اور برائی کو اڈاپٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل کر دیا، جاؤ دفع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اسٹرکٹ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام منتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جھٹلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، ہمیشہ کے لیے میں نے تمہیں رفع دفع کر دیا ہے اپنی راہ سے، اب تمہیں برائی اچھی لگے گی اور اچھائی بری لگے گی، صبر کرنا برا لگے گا، اچھا بولنا برا لگے گا، اب صرف برائی کرنا تمہیں اچھا لگے گا۔ اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہمیں نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اب ان کو قیامت کا عذاب ہی آ کر کے رہے گا۔ اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ ہر وہ انسان، ہر وہ ہیومن، ہر دھرم کا وہ انسان جو انصاف نہیں کرتا، جو انصاف کی بات کو کہتا نہیں ہے، جو حق کی بات نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ غافل کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی مینٹیلٹی نہیں کہ وہ جھوٹ کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ جھوٹ کو اڈاپٹ کرتا ہے اور سچ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فی الحال اگر یہ آیت سمجھ آئیے تو آگے انشاءاللہ اسی آیت کے کانٹیکٹ میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا بہتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔